بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی حضرات زی وقار اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انتہائی اہم مسئلے دی طرف احباب دی توجہ مبذول کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے بنیادی ارکان دا قرآن پاک دی اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ نماز دا حکم قرآن پاک دی اندر موجود ہے لیکن اس دی تفصیل موجود نہیں۔ روزیاں دا حکم موجود ہے لیکن اس دی تفصیل قرآن پاک اندر نہیں بلکہ حدیث مصطفیٰ اندر۔ اسی طرح زکوٰۃ دے مسائل اور اسی طرح حج دے مسائل حکم قرآن پاک اندر موجود اور اس دی تفصیل اس دا طریقہ نبی پاک دی حدیث اندر موجود۔ جیڑا مسئلہ میں آج ذکر کرنا ہے او دا حکم بھی قرآن پاک اندر ہے اور او دی تفصیل بھی قرآن پاک اندر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے دی اہمیت نو اتنا واضح کیتا ہے کہ قرآن پاک اندر بالتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان دی حق تلفی کرے، کسے دا حق مارنا عمومی طور تے وراثت دے مسائل اندر ایک دوسرے دی حق تلفی کیتی جاندی، حق ماریا جاندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسائل نو قرآن پاک دی اندر تفصیل نہ ذکر فرمائے۔ میں عرض کرانگا کہ کسے دا حق مارنا کتنا بڑا گناہ ہے، ایدی بربادی کتنی زیادہ ہے۔ چاہے انسان ماپ تول اندر کمی کر کے کسے دا حق مار رہے، چاہے انسان کسے عہدے دے قابل نہیں، جیڑا انسان قابل ہے او دا حق مار کے رشوت ادا کر کے حق چھین رہے، عہدہ چھین رہے ہے، ذمہ داری چھین رہے ہے۔ چاہے انسان
کسی مزدور دی اجرت دی ادائیگی اندر حق تلفی کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، چاہے انسان وراثت دے معاملات دی اندر حق تلفی کر رہے ہیں، حق مار رہے ہیں۔ فرمایا جس جگہ تے مشرک جہنم دی اندر جائے گا، قاتل جہنم دی اندر جائے گا، کبیرہ گناہ دے مرتکب لوگ جہنم دی اندر جان گے، اسی جہنم دی اندر او بندہ بھی جائے گا جڑا دنیا دی زندگی اندر لوگاں دے حق ماردا رہے، حق تلفی کردا رہے۔ تو آئیے حضرات، جس انسان دے دل اندر رتی بھر بھی ایمان موجود ہے نا، 100 بار ڈرے گا حق کھان لگیاں، حق مارن لگے۔ بلکہ انسانہ دے حقوق تو بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جانورہ دے حقوق، حتیٰ کہ بلی اور کتا اور پرندے، انہاں دی حق تلفی تو بھی منع فرمایا ہے، اللہ کہ انسانہ دی حق تلفی کرے، قریبی رشتہ داران دی حق تلفی کرے، اپنے عزیز و اقارب دی حق تلفی کرے، یتیم مسکین غربا دی حق تلفی کرے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے انسان دی زندگی دنیا اندر اور آخرت دی اندر برباد ہے، ایسے انسان دی زندگی اندر سکون رب نے ختم کر دیتا ہے، ایسے انسان دی زندگی اندر نہ دوا اثر کر دیئے نہ دوائی اثر کر دیئے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، چند ایک مثالہ دیاں کہ ایسے لوگ جنہاں دے دلاں اندر ایمان موجود ہے، کسی دا حق مارن تو اتنا ڈر۔ صحیح بخاری اندر حدیث پاک موجود ہے، ایک بندے نے زمین خریدی اور ایک بندے نے زمین بیچی۔ جس انسان نے زمین خریدی ہے نا، انہیں حال چلائے تے زمین وچوں سونے دا پریا مٹکا نکلا ہے، لکھاں کروڑاں دا مال، لیکن اے دے دل اندر کیڑی بات کہ میں زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدیا، چکے ہے تے سر تے رکھے ہے، تے جس بندے کو زمین خریدی ہے نا، او دے دروازے تے جا پہنچ، جا کنڈی کھڑکائی، بھائی جان میں تو آڈے کو زمین خریدی ہے تے سونا وچوں نکلے ہے، سونا میں نہیں خریدے لہذا اے تو آڈا حق ہے تے اپنے کول رکھ لے۔ وہ بھی ایک ایمان والا، او دے دل اندر بھی خوف خدا، رب کو ڈرن والے، اے نہیں کہ جلدی نہ چکے ہے تے کر لے گیا، آدھا نہیں بھائی جان میں تو انہوں زمین بیچی ہے تے سارا کچھ ہی بیچ چھڑے ہے جو زمین دی اندر۔ ہونا پسند تکرار ہو رہے ہیں، وہ کہندہ نہیں پائی یہ تیرا ہے، وہ کہندہ نہیں تیرا ہے۔ اسی 10 روپے دی خاطر بے ایمانی کر کے اپنا ایمان برباد کر لے، 150 دی خاطر ایمان برباد کر لینے ہیں، لکھاں کروڑاں دی مالیت دا سونا ہے۔ کولو ایک اللہ والا گزریا، پائی جانا ساڑا فیصلہ کیتی جاؤ، میں زمین بیچی نے خریدی ہے، سونا نکلے ہے، ایک کہندہ تیرا ہے، میں کہندہ تیرا ہے۔ اللہ والا بھی بڑا کو نیک انسان، انہیں کیا بھی اس طرح کرو، تھوڑی اولاد ہے، ایک نے کیا بیٹا ہے، دوسرے نے کیا بیٹی ہے، کہنے لگا کہ دونوں دی آپس سے شادی کر دیو، اے سونا اونا تے خرچ کر دیو، پھر بھی بات جائیں تو پھر باقی بچے اللہ دے راہ اندر صدقہ کر دیو۔ امانت داری دی وجہ تو رشتہ داری قائم ہو، سبحان اللہ، برکتاں پہ گئیاں۔ تو حضرات آئیے توجہ فرماؤ، ڈریا کرو 1000 بار کروڑ بار
کسے دی حق تلفی کرن لگیاں کسے دا حق دبان لگیاں اللہ کولوں ڈریا کر رب دی بڑی پکڑ سخت ہے آئیے سنی اللہ دا قرآن اور نبی پاک دا فرمان جڑا انسان کسے دی حق تلفی کر دے کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا مجرم ہے کتنا اے انسان اللہ تعالیٰ دے ہاں برا ہے ناپسندیدہ ہے آئیے قرآن سننا آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللہ پاک فرماندے نے او بندہ جیڑا رب رسول دا نافرمان ہو گیا ہے اللہ پاک دیاں حدانو توڑی جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللہ پاک نے جیڑیاں حدان قائم کیتیاں نے انہاں نو کراس کر جان والا اللہ پاک فرماندے نے یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو ہمیشہ ہمیشہ لی جہنم دا بالن بنا دیں گے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ تے اللہ پاک نے ایسے بندے واسطے بڑا سخت عذاب تیار کیتا ہے بڑا رسوا کن عذاب تیار کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک کل دو بندے آئے اپنی وراثت دا معاملہ لے کے آئے زمین دا رولا لے کے آئے زمین دا جھگڑا لے کے نبی پاک کو لے آگئے تے ایک بندہ کہندہ سرکار اے زمین میری ہے تے دوسرا بندہ کہنے لگا زمین میری ہے نبی پاک فرماندے نے ہاں بھی تواڈے کول کوئی دلیل بھی ہے وے تیرے کول کوئی ثبوت بھی ہے وے اللہ اکبر اللہ پہلا بندہ کہنے لگا حضور میرے کول کوئی دلیل نہیں ہے میرے کول کوئی ثبوت پروف نہیں ہے نبی پاک فرماندے نے ہاں بھئی توں دس تیرے کول دلیل کی ہے تیرے کول ثبوت کی ہے آنا سونے میرے کول بھی ثبوت کوئی نہیں میرے کول بھی دلیل کوئی نہیں تے نبی پاک کی فرماندے نے آپ فرماندے نے یا میرے صحابہ گل سن لو لوگ میرے کول فیصلے کروان واسطے آندے نے تے میں لوگاں دے فیصلے کر دینا وان آپ فرماندے نے باسے بندے ایسے ہوندے نے انہاں دی زبان بڑی تیز ہوندی ہے اپنی تیز زبان دی وجہ تو میرے کول غلط فیصلہ کروا لیندے نے نبی پاک فرماندے نے اے گل سن لو دھیان نال جڑے بندے نے اپنی تیز زبان دی وجہ تو غلط فیصلہ کروا لیں انہیں دنیا دا مال تے لے لیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انما اقطع لہم قطعۃ من النار او اے نہ سمجھے میں دنیا دا مال لے کے جا رہا اے نہ سمجھے میں وراثت لے کے جا رہا اے زمین میرے نام ہوگی اے دولت میں نو مل گئی ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے بلکہ میں محمد نو اگ دی لگام دے رہا ہوں او اگ دا ٹکڑا لے کے جا رہی ہے جہنم دی انگارے لے کے جا رہے ہونے دو بندے سن ایک آخرے اسی زمین میری دوسرا کہندہ زمین میری دلیل دونا کولی کوئی نہیں ثبوت پروف دونا کولی کوئی نہیں جدو نبی پاک نے ایک گل کیتی نا
اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے فبکر رجلان اسی ویکھیاں دونوں بندے روئی جاندے نے دونوں دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے پہلا آندے سی زمین میری ہے دوسرا آندہ سی زمین میری ہے تے جدو نبی پاک دی حدیث سن لئیے ہن ایک آندہ زمین تیری ہے دوجا کہندہ نہیں ہن تیری ہے کیسا ڈر رب دا اسی دے تھے مہنگیاں فیساں دے کے وکیل کروانے ہیں نا حق تلفی کرنے واسے نجائز قبضہ کرنے واسے مہنگے وکیل مہنگیاں فیساں جھوٹیاں قسماں قرآن چک جانا اللہ اکبر اللہ لیکن دل نو تے پتہ ہوندہ ہے نا اے حق کی دے تو فیساں ادا کر کے مہنگے وکیل کر کے کسے دا حق تے مار لیں گا حضور فرماندے نے جیڑا نچائز حق لے کے جا رہے ہیں انجی سمجھے جی میں جہنم دی آگ لے کے جا رہے ہیں پہلا دیسی زمین میری جدو یہ گل سنی ہن رولا پہ گیا آندا نہیں تیری یہ دوجا آندا نہیں ہن تیری یہ دعا کرو اللہ سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے اے تھے لوگ مزدور دی مزدوری مار جان غریبہ مسکینہ دے حق مار جان خدا دی قسم اے نحوستان اے بربادیاں اے بد امنی اے بے سکونی اسی بات دا نتیجہ ہے کہ ساڑھے معاشرے دی اندر حق تلفی بہت عام ہو چکی ہے جیڑا بندہ جس عہدے تے بیٹھا ہے اس عہدے تے بیٹھا حق تلفی کی جا رہی ایک فروٹ بیچن والے تو لکے افسران بالا تک ایک مزدور آدمی تو لکے وزارت صدارت دی کرسی تے بیٹھن والا ہر بندہ ظلم و ستم دے بازار دی اندر پھر رہے ہیں اور ہر بندہ ہر چیز نو اپنا حق سمجھی بیٹھا ہے رب کولوں ڈرن والا بندہ رہ ہی کوئی نہیں گیا او بھائیوں حق تلفی تو بعد آ جاؤ ورنہ حق تلفی رہ گی ظلم ہون گے حق تلفی کرو گے نحوست آئے گی حق تلفی کرو گے سکون چھن جائے گا حق تلفی کیتی جائے گی بربادی ہی بربادی ہوئے گی جتے حق ادا کیتے جان جتے ایمانداری ہوئے اوتھے اللہ دی رحمت برکت دا نزول ہویا کردا ہے پتہ ہے کنی رحمت برکت ہندی صحیح بخاری دی روایت تو یہ حدیث پاک بار حادفہ سنی ہوئے 3 بندے جا رہے ہیں آندھی آگئی طوفان آ گیا غار چھپ گئے پتھر رڑیا تے غار دے منہ اگے آ گیا ہونا دینے نیک مال دا وسیلہ رب نو دیو کو نیک مال یاد کر کے نا رب کو لو دعا کرو اللہ اس ازمیش جو جان چھوڑا ہے پتھر ودنی ایک بندہ آندہ اللہ سونیاں میں اپنے ماپیاں دی بڑی خدمت کیتی ہے لمبا واقعہ ہے اللہ سونیاں جے تینوں میری او نیکی قبولے تے ایتھوں نجات دے دے پتھر تھوڑا جانی چیوں گیا دوسرا بندہ کہندہ اللہ سونیاں برائی کرن دا موقع بن گیا پر میرے دل اندر تیرا ڈر آ گیا یا اللہ میں برائی تو بچ گیا میں برائی نہیں کیتی اللہ سونیا جے اے عمل قبولے ایس عظمت سانو نجات دے دے تیسرا بندہ اے جڑی گل کرن لگائے گل ویرا تیان نال سن لئیم آندہ اللہ سونیا میں ایک دن مزدور لے کے آیا مزدوری کروائی شام نو مزدوری دین لگا تے جڑا مزدورے کسے گل تو ناراض ہو گیا
تے مزدوری چھڑ کے چلا گیا. اللہ اکبر اللہ. یا اللہ میں او دی مزدوری نپی نہیں, میں او دی مزدوری کھا نہیں گیا, بلکہ او دی مزدوری نو کاروبار چپا دیتا. ایک ویلا ایسا بھی آ گیا, او مزدور آدمی بڑا تنگ ہو گیا, غربت فاقیاں دی وجہ تو پریشان ہو کے او دوبارہ میرے دروازے تے آ گیا. آ کنڈی کھٹکائی, آندہ ویر میری مزدوری رہندی سی, او مزدوری مینوں دے دیو. آندہ میں کیا بھائی گل سن لے, اے جنیاں بکریاں تے اونٹاں دے ریوڑ پھر دینے ساری تیری مزدوری اگے لا کے لے جا. آ بکریاں آ چھیڑو تے اونٹ اے ساری تیری مزدوری. آندہ یا عبداللہ لا تستازیوں بھی, اے رب دیا بندیا ماڑیاں نال مذاق نہیں کری دے. میرے نال مذاق کر رہے ہیں, میں تے اگے دکھیاں, میں تے اگے بڑا پریشان ہاں, تے جیڑے پریشان ہون انہاں نو مذاق نہیں کری دے, انہاں دے مذاق نہیں اڑائی دے. آندہ ویر مذاق نہیں کر رہا, اوہ تیری مزدوری میں کاروبار چپا دیتی, بکریاں خریدا گیا تے بکریاں ودیاں گئیاں, میں اونٹ خریدا گیا تے اونٹ بڑھدے گئے. اے ساریاں بکریاں اے سارے اونٹ تے اے سارے غلام تیرے ہی نے, انہاں چ میرا ذرا بھی حق نہیں ہے. آندہ اللہ سونیا انہیں ساریاں بکریاں سارے اونٹ اگے لائے تے لے گیا. یا اللہ جے میری اے نیکی تینوں پسند ہے تے اس مشکل چو نجات دے دے. نبی پاک فرماندے نے پتھر نیچے ہو گیا تے اللہ نے اس ازمائش چو نجات عطا فرما چھڈیے. اور کسے نال محبت کیتی ہوئے نیکی کام آ جان. انہیں مزدور دا حق ماریا نہیں, مزدور دی مزدوری چلا نے اینی برکت پائی ہے. بکریاں تے اونٹاں دے ریوڑ بن گئے, بکریاں تے اونٹ تے غلام خرید لے گئے. اس واسطے بھائی کسے دی حق تلفی نہ کریا کر, حق نہ ماریا کر. آ سن لو نبی پاک فرماندے نے میں ویکھیا جہنم چ ایک بی بی سردی پئی ہے تے آپ فرماندے نے میں پوچھیا بی بی کیوں سردی پئی, مینوں دسیا گیا اللہ دے پاک پیغمبر اس بی بی نے ایک بلی نو ایک کمرے چ بند کر چھڑیا, اونوں چھوڑیا نہیں, اونوں آزادی نہیں دیتی, اودا اونوں حق نہیں دیتا, نہ کچھ کھلایا پلایا, او بلی بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ دے پاک پیغمبر انہیں بلی تے ظلم کیتا ہے, اس گناہ دی وجہ تو بی بی نو جہنم دا بالن بنا چھڑے آئے. اے بلی تے ظلم کرے تے جائے جہنم تو تو مسلمان تے ظلم کر کے جنتی بنیا بیٹھا ہے, اپنے پراواں دے حق مار کے جنت ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضور فرماندے نے اس بندے تو وڈا بھی مفلس کوئی نہیں, کنگال کوئی نہیں. آپ صحابہ نو پوچھ رہے نے میرے صحابہ اے دسو مفلس کون ہے, کنگال کون ہے؟ صحابہ کہندے نے سونیو ملا درہم لہو ولا دینار علا, جیدے کل پیسہ روپیہ نہیں, دولت نہیں, او غریب ہیں, مفلس تے کنگالے. آپ فرما دینے نہیں, جڑا قیامت نمازاں لے کے آئے گا, روشے لے کے آئے گا, حجہ لے کے آئے گا, عمرے لے کے آئے گا, صدقہ خیرات لے کے آئے گا, نیکیاں تے بڑیاں لے کے آئے گا, لیکن دنیا دی زندگی لوگاں دے حق ماردہ رہے ہیں. اے دیاں نیکیاں اونا حقوق جنہاں دے مارے ہونگے اونا نو دتیاں جان گیاں تے اونا دے گناہ اے دے کھاتے چھپا کے تینو جہنم رسید کر دیتا جائے.
بڑے چائیں چائیں جا رہے ہیں نیکیاں لے. ادھر ایک بندہ آ گیا, اللہ سونیا اے حاجی صاحب اکل مال ھذا, یا اللہ میری مزدوری کھا گیا, میرا مال کھا گیا. ان مال دیئے میں دیکھی قسمان نا, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اے فصلہ لوگ اٹھا رہے نے تے فصلہ دی اندر جیڑا اللہ نے غربا مساکین دا حق رکھے ہے عشر, اے ادا نہ کرنا بھی حق تلفی. اے بھی آن گے یا اللہ ساڑھا عشر حق بندہ سی, غریب سان فقیر سان, لیکن اے چودھری صاحب کھا گیا, عشر کھا گیا. زکاة فرض غربا مساکین دا حق سی, لیکن زکاة نہیں دیندہ رہا, کھا گیا. یا اللہ میرا مال کھا گیا, مزدوری کھا گیا, عشر دے پیسے کھا گیا, زکاة دا مال کھا گیا, غربا مساکین دا حق کھا گیا, یتیمہ دا حق کھا گیا. اللہ پاک فرمان گے اے میرے فرشتیوں اس طرح کرو, جنہ جنہ دا انہیں حق کھا دا ہے نا, اے دیاں نیکیاں انہوں نے دے چھڑ. اے فارغ ہوئے, ایک اور بندہ آ گیا, اللہ سونیا انہیں میں نوں گالی دیتی, اللہ فرمان گے انہوں بھی نیکیاں دے دیو. ایک اور بندہ آ گیا, اللہ سونیا انہیں میرا نجائز خون بہایا, اللہ فرمان گے انہوں بھی نیکیاں دے دیو. اے میں لوگی نیکیاں لے کے جا رہے نے, فرشتے کہندے نے یا اللہ نیکیاں تے مک گئیاں نے. اللہ پاک فرمان گے بدلے لینے والے جڑے بندے کھڑے ہوئے نے, اس طرح کرو نا, اونا دے گناہ چک لو, اے دے کھاتے چپا دیو, اینو جہنم رسید کر دیو. توبہ اللہ میری توبہ, ساری زندگی دیا نیکیاں ضائع ہو گئیاں, ساری زندگی دے اعمال برباد ہو گئے. آپ فرمان دینے اے مفلس آدمی ہے, اے کنگال آدمی ہے. اللہ اکبر, اللہ اس واسطے میرے بھائی ڈریا کر, 1000 مرتبہ ڈریا کر. کسے یتیم دا حق کھان تو, کسے غریب دا حق کھان تو. اللہ پاک فرمان دینے او لوگ جڑے یتیمہ دا مال ظلم نل کھا جان دینے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما فانما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ پاک فرمان دینے او اے نہ سمجھن پر آپ فوت ہو گئے, بھتیجیاں دی زمین تے قبضہ کر لے. اللہ اکبر, اللہ یتیمہ دی زمین تے قبضے کر لیں, اونا دا مال تے کھا لیں, بڑا نادی ہندہ ہے. اللہ اکبر, اللہ قرآن کہندہ اے نہ سمجھے میں چرگے مرگے کھا رہے ہوں, اے نہ دے مال تے یاشیاں کر رہے ہیں. اللہ پاک فرمان دینے او تے انجیے جی میں جہنم دے انگارے اپنے پیٹ چپائی جا رہے ہیں, او تے جہنم دی آگ اپنے پیٹ چپائی جا رہے ہیں. جیڑا بندہ کسے یتیم دا مال کھا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اور ویریان تو یتیمان الحکم تے سی, یتیمان الپیار کرنائی, اینا نال محبت کرنیوں, اینا دے ساروتے دستے شفقت رکھنائی, تو اینا دے ظلم کرن لگ گیا, ریاتیاں کرن لگ گیا, حق تلفیاں کرن لگ گیا. اللہ اکبر, اللہ اوہ جڑکی نا یتیم کسے نوم تے مر گئی ہے جدی مائی, ماں باج یتیم تائیں آس امید نہ کائی, تے ماما والے گودی لیٹن تے ملے خوشی خدانا,
ماواں باج یتیماں تائیں اے سارا ہی ملک بیگانہ اللہ اکبر اللہ اس واسطے بھائی نہ ظلم کری کسے تے کسے ویلے اللہ پاک دی پکڑ دنیا دی زندگی چ بھی آ جایا کر دیے اللہ اکبر اللہ ریاض شہر دا ایک تاجر آدمی ہے بہت بڑا مالدار فیکٹریاں کارخانے والا ہے آندا ہے میں ایک بیمار ہو گیا تے بڑیاں دوائیاں لیاں بڑے دم کروائے تے اثر کوئی نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ تیرے آسی جامع مسجد دے اندر ایک بہت بڑا عامل تے نیک آدمی ہے ولی اللہ بندہ ہے لوگ دے کولوں دم کروان دے نے اللہ پاک شفاواں دے دیندے نے آندا مینوں پتہ لگیا تے میں بھی چلا گیا میں جا کے اپنی بیماری دسی نا کہ میں بڑے بڑے علاج کروا لینے بڑے بڑے دم کروا لینے تے مینوں شفا کوئی نہیں ملدی پئی اللہ اکبر اللہ اون ایک بندہ او اللہ والا دم کردا ہے آندا او بھی دم کردا رہیا تے مینوں فاقہ کوئی نہ ہویا میں روز جاواں دم کرواواں کوئی اثر نہیں او رب دا ولی بندہ پریشان ہو گیا اللہ سونیاں ہزاراں لوگاں نوں شفاواں دے دتیاں ایدا کی معاملہ رات تہجد دی نماز پڑھدا اللہ کولوں دعا کردا یا اللہ ایدا جیڑا بھی معاملہ ہے سامنے لے آ اللہ والوں دل چ گل آ گئی کہ اینوں کہہ دے کہ کسے دا اگر حق مارے آئی تے او دا حق دے دے کسے تے ظلم کی تائیم او دے کلوں معافی مانگ لین آندھا صبح بندہ دم کروان آیا میں کیا بھائی گل سننا میں تے تینوں بڑے دم کر دیتے نے تے انج کرنا اپنی زندگی چ نظر دوڑا والا کسے تے ظلم تے نہیں کیتا کسے دا حق تے نہیں ماریا آندھا یہ بندہ سیخ پاؤ گیا گرم ہو گیا اٹھ کے چلا گیا اللہ اکبر اللہ تے 5-6 مہینیاں دے بعد دوبارہ آ گیا دوبارہ ملاقات ہوئی گلے لگ گیا تے رون لگ گیا آندھا حضرت جی پہلے تے مینوں تہاڈی گل تے غصہ آیا سی گھر جا کے میں جدوں سنجیدگی نال سوچیا تے مینوں یاد آیا جدوں میں اپنی کوٹھی بنائی نا تے نال ایک بیوہ عورت دا مکان سی او دا مکان گرا کے میں اپنی کوٹھی اندر پا لیا تے او بیوہ عورت ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر دی سی آندی سی اللہ سونیاں میں تے بے بس ہاں تو تے بے بس نہیں ہے یا اللہ میں کمزور ہاں تو تے کمزور نہیں ہے یار کیڈا ظالم بندہ ہے جیڑا کسے کولوں بددعاواں لین لگ پیا کسے دیاں ہاواں لین لگ پیا کیسا انسان جیڑا کسے بیوہ دیاں ہاواں لے رہے ہیں کسے یتیم دیاں ہاواں لے رہے ہیں او دی زندگی جو سکون کیوں نہ مکے او دی زندگی برباد کیوں نہ ہوئے جیڑا یتیمہ دیاں ہاواں لوے جیڑا بیوہ عورتاں دیاں ہاواں لندے اللہ اکبر اللہ آندھا مینوں دسن والے اندسیا اے بی بی نالے رون دی سی نال کہندی سی اللہ سونیا میں تے کمزور تو تے کمزور نہیں ہے اللہ اکبر اللہ آندھا میں ملازمہ نو پیجیا اس بی بی نو بلایا او دی مکان دی وزندروں نو مکان بھی دیتا او دی خدمت بھی کیتی او دے کولوں معافی بھی منگیے تے او بی بی جان لگیا مینوں معاف کر کے چلی گئی آندھا حضرت جی او بی بی معاف کر کے گئی ہے تے اللہ نے مینوں اسے ویلے شفاواں دے چھڑیاں نے حضرت ادھر معاف کیتے ادھر رب نے مینوں شفا دے چھڑی ہے اور کسے ویلے رب دی پکڑ دنیا تے بھی آ جاندی
اس واسطے ڈردا رہیا کر۔ ایک ڈاکو اوے جڑا رستے چ بیٹھا ہے، ڈاکے مار رہے ہیں۔ ایک چور ہے جڑا راہ دی تاریکی چپ کے آندا مال چورا کے لے جاندا ہے۔ یار اس تو وڈا ڈاکو کون ہے جڑا بھیناں دی وراثت مار کے بیٹھا ہے، بھراواں دے حق ماری بیٹھا ہے۔ اس تو بڑا ڈاکو کون ہے جڑا قریبی عزیزاں دے حق دبا کے بہ گئے ہیں، جڑا یتیم مسکین بے بس لوگاں دی حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو وڈا چور تے ڈاکو کون ہے؟ تو آنا ہے حضرت صاحب بہن نے حصہ چھڑ دیتا ہے، انہیں ڈر دیاں چھڑے ہے، انہوں پتہ ہے جی حصہ مانگ لیا تو بھرا دے بوے تو جان، ورنہ جیڑے حصے رب نے مقرر فرمائے نے کون چھڑ دے؟ تیری شرطوں ڈر کے چھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے، حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دی زندگی نجائز کسے دی ایک بالشت زمین تے قبضہ کرے گا، کل قیامت والے دن انہوں 7 زمینہ زمین دی اندر تمسا دیتا جائے گا۔ اور دوسری روایت نبی پاک فرماندے نے، جیڑا بندہ دنیا دی زندگی اندر کسے دی زمین تے قبضہ کردہ ہے، کسے دی حق تلفیم کردہ ہے، اللہ اکبر اللہ، اگر انہیں ایک بلشت زمین تے نجائز قبضہ کر لیا، حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، 7 زمین انہیں سر تے چکیاں ہونگیاں تے اللہ دے دربار چ جا رہا ہوئے گا۔ 7 زمینہ تک تنس جانا بھی بڑی وڈی سزا ہے، 7 زمینہ سر تے اٹھا لینی بھی بڑی وڈی سزا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے ویر اے چند دن دی زندگی ہے، اے چند دن دی زندگی واسطے ایمیں لوگاں نو تنگ کرنا ہے، ایمیں لوگاں نو پریشان کرنا ہے، لوگاں دی حق تلفی کر جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے وراثتاں ایتھے ہی رہ جانیاں نے، اے زمینہ ایتھے ہی پیاں رہ جانیاں نے۔ اسے اللہ والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا، فرماندے نے اور دنیا نہیں بندی بندے دی، پر بندہ جانی دنیا دا، لوکی محل بنائی جاندے نے، اے اڈائے فانی دنیا دا، اے اوندی دس دی سبنانو بن جاندی اے کام بنیرے دا، جد کام ہی واسا کرنا ہے کی چائے محل او چیرے دا، اور جد کام ہی واسا کرنا ہے کی چائے محل او چیرے دا۔ حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ یاد آگئے، اللہ اکبر اللہ، فرماندے نے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگوں ہتھیں ہومن پہ ایک دوجے نو پھڑ دے ویکھے میں، ایک آنکھیں ادرتی میری اوٹوئے ٹبے تیرے نے، دوجا آنکھیں ادرتی میری اوٹوئے ٹبے تیرے نے، دھرتی نے کیا فقیر ہو وہ اتنا دومیں وچ ہنیرے نے، نام اے دی ہانا اے دیاں اے دومیں بندے میرے نے۔ اے ڈیرہ غازی خان دے علاقے جنا 2 بھرا وراثت تو لڑتے، 2-3 مرلے جگہ تو لڑائی ہوگی، لڑائی اتنی ہوئی کہ فیرنگ ہوئی، 2 میں قتل ہو، 2 میں مر گئے۔
تے باپ نے نا انہاں دو تینہ مرلیاں چی انہاں دو دیاں قبراں بنا تھی لو قیامت تک اپنی دکانہ سنبھال اے وراثت جیدی وجہ تو لڑ کے مرے ہو ہن قیامت تک سنبھالی رکھو اوتھے قبراں بن گئی اس واسطے بھائی کوئی گل نہیں اے دنیا تھی اگر کسی بھی نجائز مقدمے کر لیں گا نجائز حق مہر لیں گا کل اللہ دی عدالت بھی لگن والی ہے کل رب دے حامی پیش ہونا ہے اللہ دے حضور بھی جانے اس واسطے توبہ کر لو معافی مانگ لو اے بات ضرور ہے رب اپنا حق معاف کر دے گا رب نے انسانہ دے حق معاف نہیں جے کرنے نبی پاک دیکھ صحابی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عمر وڈیری ہے موت حیاتی دی کشمکش سانوں تے ڈر ہی نہیں نہ لگدا اسی بھیناں بھراواں دے عزیز و اقارب دے پورا با دے مزدوراں دے حق مارن لگیاں ایک پل بھر بھی نہیں سوچ دے کدی بھی اسی نہیں سوچیا آ نبی پاک دا صحابی ہے تے آخر عمر نو پہنچی ہے انج لگدا ہے ان ساواں والی ڈور ٹوٹن والی ہے ہن زیادہ دیر زندگی وفا نہیں کرے گی مرگ الموت تے پے ہوئے نے اپنے بیٹیاں نو کہن لگے اے میرے پترو گل سنو نا او میرا دمون نمی اونٹ جیڑا ہے اونوں میرے کو لے کے آؤ بچے کہندے نے ابو جی تہاڈی عمر وڈیری ہوگی ہے اسواری تے کر نہیں سکدے اونٹ کی کرنا ہے فرمایا بیٹیوں لے کے آؤ نا پتر اونٹ لے کے آ گئے فرماندے نے دمون گل سن لے میں تو میرے کول کافی وقت گزارے ہیں میں تیرے تے اسواری بھی کردا رہا ہاں تیرے تے بوجھ بھی لادا رہا ہاں لیکن گل سن لے میں تیری طاقت تو زیادہ تیرے تے سفر کوئی نہیں کیتا تیری طاقت تو زیادہ تیرے تے بوجھ نہیں لدیا اوہ دمون گل سن لے میں تینوں چارہ بہتا پایا ہے تے کم تھوڑا لیا ہے چارہ بہتا پایا کم تھوڑا لے آئے یہ تھے ایسی پتہ ہی کرنے اپنے کھوتیاں ریڑیاں کوڑے شوڑے کم لے کے نا تے رات نو نال دیاں دے پٹھیاں چھڑ چنے کم آپ لینے تے پٹھے کسے دے پانے کم آپ تے نال دیاں دی مکئیچ وار چھڑنا بھی راج کے آج نبی پاک دا صحابی اے دمون کم تھوڑا لیا چارہ بہتا پوئے تے جے کو لین بھی آیا نا انہوں بھی میں دسیا کہ میرا اونٹ اینا کو سفر کر سکتا ہے اینا کو وزن اٹھا سکتا دمون گل سن لے اس باوجود بھی اگر زندگی دے کسے موڑتے میرے کولوں ظلم ہو گیا ہوئے زیادتی ہوگی ہوئے تیرے حق اندر کمی کتائی ہوگی ہوئے اوہ دمون میں نو آج معاف کر دے کل قیامت نو میں بدلہ نہیں ہوں دے سکتا آج معاف کر دے میں کل قیامت نو بدلے نہیں دے سکتا اور میرے ویر تیرے میرے دل اندر انجدہ ڈر کیوں نہیں رہ گیا اللہ اکبر اللہ سن لو تیان نال حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے اللہ اکبر اللہ کسے عالم دے کول اپنے کسے محدث استاد دے کول حدیث دا علم پڑھنواس سے گئے تے گال سنیا دیتے آنال جدوں واپسی آن لگے نا اپنے گھر اندر پہنچ گئے لمبا سفر کر کے گئے لمبا طویل سفر کر کے واپس آ گئے اپنے گھر دے اندر پہنچے نا تے اپنا بیگ کھولے اس بیگ دے اندر ایک لکڑی دا قلم آ گیا ہے اپنے استاد دا یا کسے ساتھی دا
لکڑی دا قلم آ گیا ہے، اتنے پریشان ہوئے، گھر دی اندر بیٹھے نہیں، آرام نہیں کیتا، کوئی گل نہیں دوبارہ ملاقات ہوئی تے دے دیوانگے، کوئی گل نہیں لکڑی دے قلم دی کیا حیثیت ہے، اے دی کنی کو مالیت ہے، نہیں گھر دے اندر بیٹھے نہیں، آرام نہیں کیتا، اسے ویلے واپس مڑ گئے، اسے ویلے واپسی دا سفر اختیار کر لیا، لمبا سفر کر کے گئے تے جا کے قلم واپس کر کے تے پھر واپس گھرانوں آ جاندے نے۔ اور محدثین دیاں زندگیاں ویکھ لو کنا رب کولوں ڈردے نے، کسے دا قلم دا بھی حق نہیں ماریا، کسے دا قلم بھی ناجائز نہیں رکھیا، او دی اجازت تو بغیر قلم بھی استعمال نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور محدث دی بات آخری ویلا ہے تے انج چہرے تے زردی ورتی ہوئی ہے، پوچھن والے کہن لگے امام صاحب ساری زندگی حدیثاں پڑھ دیاں گزار دیتی جے، ساری زندگی حدیثاں پڑھا دیاں گزار دیتی ہے، آج آخری ویلا آ گیا ہے تے چہرے تے زردی کیوں ورت گئی ہے، حضرت جی پریشان کیوں لگ رہا جے؟ فرماندے نے ویرو گل سن لو، اللہ اکبر اللہ، گل سنی نا تے تم بھی خیال کریں، اسیمی کدی کسے دا اینا خیال کیتا ہے؟ اے محدث کہن لگا ایک ویلا ایسا بھی آیا گھر دی اندر پانی کوئی نہیں سی، اللہ اکبر اللہ، تے میں نماز پڑھنی سی تیمم دی ضرورت پہ گئی تے گھر اندر مٹی بھی کوئی نہیں سی، میں ہمسایاں دی دیوار نال جا کے انہاں دی مٹی لے کے تیمم کر لیا، آج ڈرنا پیاواں او دی اجازت تو بغیر مٹی لئی سی، انہوں پچھن تو بغیر مٹی او دی استعمال کیتی سی، آج پریشان تاہاں کل قیامت نو اگر اللہ پاک نے سوال کر لیا تے کی جواب دیوانگا؟ محدثین اتنا رب کولوں ڈر دے تو ساڑی کالج خوف ہی کوئی نہیں، سانو ڈر ہی کوئی نہیں، اویر بڑے اوکھے معاملے نے، اللہ دنیا دی زندگی چو سکون ختم کر دیندے نے، لا علاج رب مرداں لا چھڑ دینے، جڑے لوگاں دی حق تلفی کر دینے، مسلماناں دا حق مار دینے، اس واسطے رب کو ڈر جاؤ، توبہ کر لو، یاد کر لو جنہ دے حق مار چکے ہو، دنیا دی زندگی اندر معاملے صاف کر لو، ورنہ قیامت والے دن اعمال انہاں دے کھاتے چلے جان گے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔